کہ ہیلتھ فٹنس کلب جم میں جو مرد ہوں یا خواتین اگر جائیں اور وہ باڈی بلڈنگ کر کے، عموماً مرد تو جاتی ہیں نا، ہمارے یہاں کی خواتین تو کم جاتی ہیں لیکن بہر جاتی ہیں، تو اس طریقے سے اگر کوئی تبدیلیاں لاتے ہیں باڈی بلڈنگ کر کے فٹنس کے سینس میں، لیکن وہ کافی آگے تک چلی جاتی ہیں، کافی آگے تک تو غلط ہے. باقی اگر عام فٹنس ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ آگے جو وہ بال بھی ریموو کرنے شروع کر دیتے ہیں اور عجیب بال تو خیر ایک میں سے چیسٹ بنانا یا ایپس بنانا یا پیٹ اندر کرنے کے لیے بائیسپ ٹرائسپ اس طرح کی چیزیں کر لیں. اگر ان ساری چیزوں پہ ہم کہیں گے اگر میڈیکل اس کی کوئی ایشوز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں حلال ہوں. سپلیمنٹس تو لینے پڑتے ہیں نا پھر. نہیں ضروری نہیں. بس میں نے ایک جملے میں بتا دیا کہ اگر میڈیکل ایشوز نہیں ہے صحت کے حوالے سے تو یہ جائز ہے، اور اگر ہے تو نہ کریں. ٹھیک ہے. عورت جو اپنے شوق سے تمام شرعی حدودوں کا خیال رکھتے ہوئے جاب پر جا سکتی ہے، یہ کون سی جاب ہے جی کہ سارے شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے وہ کر رہی ہے؟ یہ کون سی مطلب پردے میں ہوتی ہے نا خواتین، نادرہ میں کتنی ہیں ہمارے یہاں کہ وہ مکمل حجاب بھی کیا ہوا ہے، دستانے بھی پہنے ہوئے، لیکن اور وہاں ان کا مردوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے نا، اسی تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. ایک طرف تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بخاری کی حدیث کے دیور موت ہے، جڑا گھر دا بندہ ہے، تے باہر دا بندہ موت نہیں ہے، اس کو بڑی موت ہے. میں نا بھی وہ تو ایک پورا آفس ہے، سسٹم ہے، آرگنائزیشن ہے. نہیں سر اس طرح نہیں ہوتا. عورت ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت میں بھی اسکول کے بچوں میں نہیں، یہ دار ارقم میں آپ جائیں سر، دار ارقم جماعت اسلامی کے اسکول ہیں، کوئی انٹریکشن نہیں ہے عورتوں کا مردوں کے ساتھ جناب. اور وہاں پہ دار ارقم میں جو بچوں کو عورتیں پڑھا رہی ہیں وہ بھی نقاب کر کے پڑھا رہی ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی. کیسا ذہن انہوں نے بچوں کو بھی دے رہے ہیں، دوسری کلاس کے بچوں کو بھی نقاب والی عورت پڑھا رہی ہے، بچوں کو اور بچیوں کو. تو یہ ذہن جا رہا ہے نا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. تو ایسا ہو رہا ہے اگر اس طرح کی کوئی پابندی ساری کرتا ہے، یہ تو تقریباً امپاسبل ہی ہو گیا سر. نہیں میں بتا رہا ہوں پاسبل ہے، دار ارقم میں ہوا ہے. تو آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کسی عورت میں وہ ٹیچر والی صلاحیت ہی موجود ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے. اگر وہ عورت مجبور ہو گئی ہے، پہلی تو بات ہے کہ عورت کے لیے جابز ہے ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں مرد عورت شانہ بشانہ. ان کو کہ اگر مرد عورت شانہ بشانہ ہے تو جو مردوں کے اور عورتوں کے اولمپکس کیوں ادا کرواتے ہو، کرکٹ کے میچ کیوں ادا کراتے ہو، عورتوں کی کرکٹ ٹیم کا مردوں کی کرکٹ ٹیم سے کیوں نہیں مقابلہ کرواتے ہو اگر عورت و مرد شانہ بشانہ ہے؟ یہ آپ خود بھی مان رہے ہو کہ ایک جیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عورت کو کماڈیٹی بنایا ہوا ہے، یعنی شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت آپ دکھا رہے ہو، عورت کو آپ نے کموڈیٹی بنا کے رکھ دیا ہے، یہ اس کو آپ نے تذلیل کی ہے. اور دوسری طرف آپ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہو. عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے. قرآن پاک نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے، نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی ایک کیس ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی کچھ بھی سپورٹ کرنے والا نہیں، اس کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ بس وہ خنزیر والا ہی معاملہ ہے کہ اسے نکلنا پڑتا ہے. ادروائز عورتیں صرف اس طرح کے معاملات میں جائیں جہاں عورتوں کی ضرورت ہے. جیسے میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ عورتوں کو گائنی کی فیلڈ میں جانا چاہیے. آج سے 20-25 سال پہلے گائناکالوجسٹ بھی مرد ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ آج پاکستان میں میرے خیال ہے ہر شہر میں عورتیں گائناکالوجسٹ موجود ہیں. تو میرے اس پہ بہت پہلے کئی سال پہلے کلپ چڑھا ہوا ہے کہ عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم جی ہاں اتنی زیادہ ہے. اور اس طریقے سے عورتوں کے دانت کے اعتبار سے ڈینٹسٹ جو ہے وہ عورت ہو، مرد کے لیے مرد ہو. اس چیز کا اہتمام مطلب کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ڈاکٹر بنے گی، گائنیکالوجسٹ بنے گی، تو ایسا کون سا یونیورسٹی ہے کہ جو صرف لیڈیز کی ہو؟ وہاں ہے نا فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے، عورتوں کا ہے. یعنی اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے نا کہ عورتوں والے میڈیکل کالجز میں. لاہور آئے گی کراچی والی. ٹھیک ہے آپ کراچی میں کو بنانے کی کوشش کریں. مطلب مشکل ہو گیا نا سر. یہ جو باتیں سر یہ باتیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے کہ آپ اس کی کوشش کریں. مجھ سے آپ شرعی مسئلہ پوچھیں. نہیں تو پھر ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کر لو. میں کہہ رہا ہوں پھر ایسے لاسٹ ریزارٹ والا ایشو ہوگا. غامدی صاحب میرے گھر مولوی پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، ساتھ ہی جب بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں تو گائنیکالوجسٹ جو ہے لیڈی ڈھونڈنے جاتے ہیں. یہ عجیب مولویوں کو جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ گائنیکالوجسٹ میں تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہونا چاہیے. غامدی صاحب کے ڈر سے نہیں کہا. میرا تو غامدی صاحب کا میں نے نہیں سنا کلپ، میں تو اس سے پہلے ہی کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے تعلیم. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ عورتیں ہی مرہم پٹی کیا کرتی تھی زخمیوں کو، وہ مطلب مجاہدین کو. جی جی جی.
تو پھر کو پردہ نہیں تھا ادھر. انٹریکشن نہیں تھا. پردہ شردہ یہ تو اب پھر آپ اور طرف نہ چل پڑے, پردے کے احکام تو بعد میں آیا نا. اگر کہیں پہ آپ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو گئی ہے جنگ کے اندر, اور نرسنگ والا, ویسے تو فوج کے اندر بھی مرد نرسیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں کہ عورت نہیں نرس ہونا, یہ تو کنسپٹ بنا ہوا ہے نا کہ عورت نہیں نرس ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ ہے کہ نماز مولوی نہیں پڑھانی ہے اور کوئی داڑھی والا بندہ نہیں پڑھا سکتا مسجد, یہ اسی طرح کنسپٹ بن گیا. تو وہ ہے ایسا, مطلب کام ہو سکتا ہے, بہتر ہے. بس پانی مدانی نہ مارو, اگلا سوال کرو, چھوڑو. مجربات اگر کسی کے مطلب پریکٹس میں یہ جو چیز سنت ثابت ہے وہ تو ہے, وظائف جو بھی ہیں, اگر کسی کے پریکٹس میں یہ بات آ گئی ہے کہ بھئی یہ اتنی دفعہ قرآن کی آیت پڑھ لینے سے یہ ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو تجویز کر سکتا ہے, جائز ہے. میرا تو اس پہ مسئلہ 109 ریکارڈ ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر ان میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں تو ان کو اسی طریقے سے کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن پاک کی اگر کوئی کرتا ہے, لیکن یہ ذرا دیکھ لیں کہ مجربات کے چکر میں سنت نہ کہیں پیچھے رہ جائے, کہ جو سنت اذکار ہیں وہ آپ چھوڑ دیں اور آپ صرف مجربات کے پیچھے پڑے رہیں. سنت اذکار اسی طریقے سے چلتے رہیں, اور اگر آپ اس کے ساتھ لیکن مجربات یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کرم شیئن للہ اور اس قسم کے شرکیہ کلمات نہ ہو سکتا ہے اس طرح کے مجربات شیطان جو ہے وہ کسی کو پنگا دیتا اور پھر بعد میں شرکیہ کلمات کے اوپر چھوڑ دیتا ہو, تو یہ مجربات نہیں ہوں گے. صحیح. ہمارے یہاں کی خواتین ویسے ہی کمزور عقیدہ ہوتی ہیں, یہ سب کو ہی پتہ ہے. کسی بھی مسئلے میں شوہر کے یا بیٹے کے جاب چھوٹ جانے یا بچی یا بچے کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے وہ بڑا جلدی گمان کر لیتی ہیں کہ کسی نے بندش کروا دی ہے, جادو کروا دیا ہے, کوئی ٹونا کروا دیا ہے. تو اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جو عامل یا جادوگر حضرات ہیں وہ عقیدے تو برباد کرتے ہی کرتے ہیں, ساتھ ہی عزت بھی لوٹتے ہیں, پیسے بھی لوٹتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے جادو کا, اگر ہو جائے اس کا حل اقرار الحسن ہے نا یار, کر رہا ہے, ساروں کو پکڑ رہا ہے. تو وہ تو انہوں کو پکڑ رہا ہے نا. اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت میں پہلی بات ہے آپ نے دو چیزیں مکس کر دی ہیں. ایک آپ نے جادو کی بات کی, ایک بندش کی. جادو تو ہوتا ہے, یہ بندش والا کوئی نہیں ہے, رزق والا معاملہ کہ بندش اندش. ان میں سارے بندش کرنے والوں کو کہتا ہوں یہ سارے مل کے KFC دی بندش کر کے دسو, پھر میں تو مننا پترو, ٹھیک ہے. جدھر 66,000 آؤٹ لیٹ ہے دنیا میں, 8 سے 5-7 سال پہلے کے فگر میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. 66,000 آؤٹ لیٹ ہے دنیا دے سارے بندش والے ملو تو جناب اے دی بندش کر کے دسو, میکڈونلڈ دی بندش کر کے دسو. یہ بس وہ ضعیف الاعتقادی ہے, وہ چل رہی ہے. بندش کسی کی رزق کی نہیں ہوتی, نہ کسی کا کوئی رشتے والا معاملہ. جادو کا بھی ایک سرٹن لمٹ ہے, اس کے ساتھ مطلب ایک وہ وظائف بتائے کہ المعوذات آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے جسم پہ پھونکی جائیں رات کو سونے سے پہلے, صحیح بخاری میں 3 دفعہ پڑھ کے, اور سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات بھی بخاری مسلم میں آئی ہیں. اگر جادو ہو جائے, یہ سمجھ جائے کہ جادو ہو پھر گیا, کسی عامل کے پاس جانا چاہیے. جی جانا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہو. یہ کالی بکری, کالی مرغی, الو کے ناخن, یہ والے نہیں. اچھے لوگ بھی ہیں جو صحیح طریقے سے علاج کرتے ہیں. اب یہ بتا دیں کہ شیاطین جو ہیں یا شیطان جو ہے واقعی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے, آ جاتا ہے. ایک تو بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ انسان کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون. یہ والا مسئلہ یعنی سپورٹیو لگتا ہے اس کو. پھر قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ سود خور قیامت دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جنات نے, شیاطین نے یعنی مس کر کے جو ہے نا وہ مخبوط الحواس بنا دیا ہو. تو اس سے لگتا ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, پریکٹیکلی بھی دیکھنے میں آیا ہے. شیطان انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. ہاں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں. نہیں وہ سارا نے سمجھ لگی میں کیا کہنا میں. قرآن کہتا ہے من الجنتی والناس, جنوں میں بھی شیاطین ہیں, انسانوں میں بھی ہیں. اور انسانوں میں شیاطین کی نمائندہ مثال علماء کرائم ہے, جو مجرم علماء ہیں. میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں اور علماء حق کی بات نہیں کر رہا. تو باقی پریکٹیکلی شیطان جو ہے وہ جنات اس طرح کی سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں اور کتے کی شکل میں آ سکتے ہیں, اس طرح ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث, انسان کی شکل میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں, انسانوں میں اتنے ایجنٹ ان کے موجود ہیں. مطلب وہ کہیں اور ہی کام کریں جا کے. شعراء کا کہا گیا نا, شاعر جی مطلب شیاطین کے ایجنٹ ہیں. سورہ شعراء میں آیا نا کہ شاعر جو بری شاعری کرتے ہیں, کہ شعراء کی اکثریت ایسی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مطلب شیاطین نازل ہوتے ہیں جو ان کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے نہیں انسانی شکل میں آ کے شیطان. ہاں جی بالکل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے
اور بعد میں جب مجمع چھٹتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ شیطان ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں. اس کا شعر بھی ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. نہیں شاعر سے مراد برے شاعر ہیں جو اچھے شاعر ہیں. حسان ابن ثابت ہے جیسے ان کی تو تعریف کی گئی ہے. نظر کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا, عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نظر سے ہوتا وعدہ تو کچھ نہیں ہے لیکن کنجوس بخیل کے ذریعے جو ہے نا اس کی رقم نکلوا لی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ نظر نہ کہ اس کو آپ نہیں اس میں لفظی منت نظر, یہ اگر نظر وہ ہے پھر غال والی نظر ہے, جی زوئے والی نہیں ہے. ایک نظر بد ہے وہ تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ یعنی جو منت, کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ چل رہا ہے نا, نظر نیاز کہہ دیتے تو زیادہ آسان ہو جاتا. منت جو ہے نا وہ تو بالکل بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے. کوئی منت نہیں ماننی چاہیے. 68 ریکارڈ ہے, نہیں ماننی چاہیے. لیکن سورۃ المائدہ کی 89 نمبر آیت میں اگر کوئی مان لے گا پھر وہ پوری کرے, اور نہیں پوری کر سکتا پھر وہ ایک غلام آزاد کرے. وہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ نہیں کر سکتا 10 مسکینوں کو کپڑا دے. وہ نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھے. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں آیا. تو یہ نظر والا جو مسئلہ ہے, جو یعنی یہ کسی نے منت مانی, یہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اس سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. کچھ واقعی صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اچھا یہ سوال ہے, صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. مطلب ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو ڈیلے ہوتی ہے, کینسل ہی ہو جاتی ہے, بس بلا کو ٹال دیتا ہے نا اللہ ہوتا تعالیٰ. ہے. وہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے نا کہ یہ صدقہ کرے گا. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت کی جائے, وہ اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو وہ تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ صلہ رحمی کرے گا تو میں اس کے بدلے یہ کر دوں گا. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو جناب صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتا ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. یہ ایک پیج کے اوپر, میں نے صرف جوک کے طور پہ بات کی ہے, ایک وہ فیس بک کے پیج کے اوپر لگایا تھا کہ صدقہ وہ چیز جو بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. جی تقدیر کی جو نجائز بحثیں ہیں وہ منع ہے. باقی جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے تقدیر کے اوپر, وہ تو میں نے تقدیر کے اوپر 6.5 گھنٹے کا لیکچر دیے. مسئلہ 103, 104 A, B, C 4 نشستوں میں. وہ اس طرح کا مسئلہ ہے تقدیر کے جو آپ اپنی طرف سے باتیں کریں, جو اللہ رسول کی بتائی ہوئے معاملات میں کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں جو آیات آئی ہیں تقدیر سے متعلق وہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. بینک کی نوکری